السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ سب کا ٹھیک ہے؟ اوکے جی. ایک ہم نے مسلم اسکالر دیکھا تھا. ہم نے کس پہ بات کی تھی؟ فرابی کیا تھا ابھی تک. ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں جی آج پھر ماوردی کو. انگریزی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ ال لگا دیتے، الماوردی. ٹائم پیریڈ اس کا بھی کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ 10th سینچری کا 872 کے قریب پیدا ہوا ہے، اور کوئی 1058 کے قریب اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات تو ہم نے لاسٹ جب اسکالر کی بھی کی تھی کہ 9th سینچری کے مڈ میں آ کے جو آپ کے ایبسڈس تھے وہ ٹیکنیکلی ویک ہونا شروع ہو گئے تھے. ایڈمنسٹریشن لارجلی پرشینز کے کنٹرول میں چلی گئی تھی، اور جو آپ کی یعنی بیوروکریسی وغیرہ، اور جو آپ کی کورٹ ہے اور آپ کی جو آرمی ہے وہ زیادہ ٹرکس کے کنٹرول میں. تو ایک نیم سیک کا رولر رہ گئے تھے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہے نا جی. ہے تو ٹائم پیریڈ سیم ہی تقریباً. آپ فرابی کو لے لیں، آپ الکندی کو لے لیں، آپ ماوردی کو لے لیں، ان کا ٹائم پیریڈ تو ایک طرح سے تقریباً سیم ہی ہے. 9th اینڈ 10th جو سینچری کا جو ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے سمجھنا نا جی. تو ایک چیز بس ذہن میں رکھ لیں، اس کے دور میں یعنی 971 سے 150 اس دور میں جو عباسی خلیفہ تھے
ان کو زیادہ ڈومینیٹ کرنے والے، ٹھیک ہے جی، جو گروہ تھے یا لوگ تھے وہ شیعہ کمیونٹی سے تھے جی، اس دور کے جو عباسی خلیفہ تھے. بھائی اتنی سی بات آپ کو سمجھ آ جائے، اس بندے کی ساری فلسفی آپ پہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی کے دور میں جو ویسٹ کے علاقے تھے، یعنی ایجپٹ کے اور ایجپٹ سے بیونڈ کے علاقے، وہاں پہ آلریڈی فاطمیدز نے اپنا کنٹرول بنا لیا تھا. وہ بھی سنی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ ایسے دور میں اپنی باتیں کر رہا ہے جس میں سنی ڈومینیشن نہیں تھی. صحیح. بھائی اتنی بات کو سمجھ لیں. اللہ اللہ خیری سب. یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ نا ایک جو حکومت ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حکومت کا بیسیکلی پرپس ہے پریزرونگ اینڈ ڈیفینڈنگ اسلام. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کا مقصد ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا، جسٹس سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنا. تو اس کا کہنا ہے کہ جو پالیٹکس ہے یہ کسی نظریے کا نام نہیں ہے، کسی ایڈیالوجی کا نام نہیں ہے. پالیٹکس از آل اباؤٹ سرونگ پیپل. ٹھیک ہے جی. اسلام ایسی حکومت جو اسلام کو بھی ڈیفینڈ کرے، لا اینڈ آرڈر اور جسٹس کو بھی مینٹین کر کے رکھے، لوگوں کو سرو کرے. اور اس کا خیال ہے کہ وہ ایک امام ہی کر سکتا ہے جی. اس کو آلٹرنیٹیولی یوز بھی کیا جاتا ہے جی کہ ایک آپ کا جو کیلف ہے وہی. کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رولر آپ کا وہی ہے ہائیسٹ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس اتھارٹی. یہ جو ہم مسلمانوں نے آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈویژنز بنا لی ہیں نا جی، یہ غلط ہے. کیلف کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دور کے جو رولرز ہیں وہ ویک ہیں اور ان کی ویکنس کا فائدہ اٹھا کے ہی شیعہ ڈومینیشن ہو رہی ہے. تو کیسا کیلف ہو کہ جو اسلام کو بھی پروٹیکٹ کرے اور لا اینڈ آرڈر اور جسٹس بھی پریویل کرے. اس کی وہ کچھ رسپانسبلٹیز کہ اس نے کرنا کیا ہے.
ان کو وہ ایکسپلین کرتا. بچوں والی باتیں, شریعہ کو اپ ہولڈ کرے جی, جو اس کا بنیادی کام ہے. انفورسنگ لاز, جتنے بھی لاز ہیں ان کو انفورس کرے. ٹھیک ہے جی. جہاد کو لیڈ کرے, قاضی اپوائنٹ کرے, ججز اپوائنٹ کرے, گورنرز اپوائنٹ کرے. اسلام کو اپ ہولڈ کروائے جی. اور اس سے ملتی جلتی اور بہت سی کریکٹرسٹکس. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, کون ہو. ٹرائب آف پروفٹ سے ہو جی. ہونا قریشی یعنی چاہیے. ہاشمی, تو آپ کہیں گے کہ پھر تو شیعہ ہونا چاہیے. نہیں, ایبسڈز بھی تو ہاشمی النسل ہی ہے نا. ایبسڈز کے اگینسٹ نہیں جا رہا, یہ یاد رکھیے. لیکن جسٹ رولر ہونا چاہیے, مورلی اپرائٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ریلیجن اینڈ گورننس, اس کو جناب بہترین پتہ ہونا چاہیے. ہیلدی ہونا چاہیے, کیپبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو یہ تو سیدھے سیدھے وہ کچھ بتاتا ہے کریکٹرسٹکس نا. وزڈم والا ہونا چاہیے, بلا بلا. کرائٹیریا کیا ہوگا جی, کس کرائٹیریا سے وہ جو کیلف ہے وہ آئے گا, کس کرائٹیریا سے. تو وہ کہتا ہے جناب کہ گروپ آف اسکالرس, شورا جس کو کہا جاتا نا, لرنڈ پیپل, اس کا گروپ ڈسائیڈ کرے, اس کے فیصلے کے مطابق وہ چوز کرے گی. گروپ آف لرنڈ پیپل, شورا. شورا مختلف ناموں پر ڈیلیبریشن کرے گی, کنسلٹیشن کرے گی. اچانک سے آپ کہیں کہ جی یہ ایکس وائی زی نام آ گیا ہے, چلو اس پہ بات کر لو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کوئی رینڈم سلیکشن نہیں ہوگی, نہ ہی ڈائنیسٹک بنیادوں پر کہ کیونکہ باپ کے بعد اب بیٹا ہے تو اسی کو کر دو جی, اس پہ بھی نہیں ہوگی. یہ شورا چیک کرے گی یہ اوپر کے سارے اس کی کوالیفیکیشن, اس کی رسپانسبلٹیز, ان کی بنیاد پر یہ شورا ڈیسائیڈ کرے گی. یعنی کوئی نامینیشن نہیں ہوگی جی. کو نئی باتیں تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جب یہ ایبسڈز کے جس دور میں ہے وہاں تو ہیریڈیٹری پرنسپل وہ
مسلمز میں بھی آ گیا ہوا تھا، باپ کے بعد بیٹا ہی کیلف بنے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا بنے گا، تو یہ چیزیں تو آ گئی ہوئی تھی مسلمز میں۔ تو اس کو ایک کیلف کو ایک طرف سے تو وہ چوزن ہو گیا بائی دیٹ گروپ، بائی دیٹ شورا، اوکے فائن۔ یعنی اس کے پاس لیجیٹیمیسی آ گئی ہے، لیکن اب اس کو پبلک کی ریکگنیشن بھی چاہیے نا جی، وہ جس کو آپ کہتے ہیں پھر بیت کا آئیڈیا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پلیج آف allegiance، پلیج آف allegiance، یہ آپ کو پھر پبلک سے چاہیے۔ اب یہ کتنے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، کہاں اکٹھے ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ کے سامنے حاضر ہو کے بیعت کریں، ضروری نہیں، یہ ایک جنرل کانٹیکسٹ میں بات، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ووٹنگ والی بات نہیں ہے، ہاں جو کہ اگر میں صحیح جی، آگے پھر وہ آپ کا پورا بنیادی طور پر کیلف کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ جتنا بھی ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کو پرشینز نے ڈومینیٹ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا ایڈمنسٹریٹو سسٹم، تو لہٰذا میں جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم دینے جا رہا ہوں آپ کو، اس کو چلائیں۔ اس میں پہلی سٹیج پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں کیلف کے، یہ دو طرح کے ہونے چاہیے، ایک وزیر تفویض اور دوسرے وزیر تنفیذ۔ یہاں پہ لگا دو جتنے پرشینز لگانے ہیں، ان کا کام ہے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا، دیٹس اٹ۔ وزیر تنفیذ کا کام ہے، کوئی ایک وزیر نہیں ہے، یہ تو کئی وزیر ہوں گے، یہ رول پلے کریں ایک ایجنٹ کا، ایک ایگزیکیوشنسٹ کا، لیکن ایک ہوں گے وزیر تفویض، یہ ہوں گے صحیح بڑے ایگزیکٹو اتھارٹی والے، ان کو کیلف جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ پاورز دے گا باقیوں سے زیادہ۔ صحیح جی، اچھا اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اگر اس سے پہلے امیدز کی ہسٹری پڑھیں تو امید کیلف نے بھی اپنے اندر 3 وائسرائے لگائے ہوئے تھے، مشرق کا یعنی شمال مشرق کا، اس کا
مڈل ایسٹ کے تمام ایریاز کا، یعنی عرب اور نجد، یہ سارے ایریاز کا، اور ایک پھر مغرب کا. ان میں یہ جو شمال مشرق والا تھا یہی مشہور ہوا نا، حجاج بھی. تو امید کیلفز نے ان کو بہت زیادہ پاورز دی ہوئی تھی اپنے وائس رائس کو. تو اس سے ملتی جلتی بات یہ ابسڈ دور میں یہ کر رہا ہے کہ کچھ آپ کے ایسے وزیر جن کو ایگزیکٹو پاورز اتھارٹیز باقیوں کی نسبت زیادہ ہو، یہ ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول ہوگا، باقی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح جو آپ کی ملٹری اینڈ پروونشل گورنرز ہیں، ان کی جناب اپوائنٹمنٹ میرٹس پہ ہونی چاہیے. نو فیورٹزم، نو نیپوٹزم کسی بھی طرح کی. اچھی بات. لیکن وہ کہتا ہے جناب ٹرائبل انفلوئنس کو ضرور دیکھا جائے. اگر آپ نے کہیں پر بندہ کوئی اور لگا دیا جو اس ٹرائب کا نہیں ہے تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو ٹرائبل انفلوئنس کو، ظاہر ہے یہ عربوں کا کلچر تھا، تو جو ان کو ضرور دیکھا جائے. اسی طرح کئی اور آسپیکٹ میں بھی چھوٹی چھوٹی اس کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اگر ہم اس کی اکنامک پیٹرنز کو دیکھیں تو اس میں بھی لارجلی وہ سنی پرسپیکٹو کو زیادہ ڈومینیٹ کرواتا ہے. جو آپ کی اوبلیگیٹری ٹیکس ہیں جیسے زکوٰۃ، کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے جی، حکومت کو دیں، حکومت آگے خرچ کرے گی. اب یہ آ کے کلیئرلی آپ کو پوائنٹس بتا دیں گے کہ جناب وہ ایک ریجڈ سنی گورننس کا سٹرکچر چاہتا ہے. اوبلیگیٹری ٹیکس میں آپ کا زکوٰۃ جناب یہ حکومت کے پاس جمع ہوگی، حکومت خرچ کرے گی. صحیح. یہ کلیئر باقی بھی بتاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ خراج کا بھی ذکر کرتا ہے، جزیہ کا بھی ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد مال اس کا غنیمت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور بہت سے. لیکن یہ ایک پوائنٹ کلیئرلی مینشن کر دیتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ایک سنی پرسپیکٹو کو. جی معذرت. اچھا، اس سارے کام کے ساتھ ساتھ مین آف کنٹراڈکشنز بھی ہے جی. وہ کیسے؟ وہ کہتے جی میرا جو آئیڈیل رولر کا کنسپشن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اگر وہ نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا؟
تو وہ کہتا ہے جی ہر وہ رولر جو آرڈر، سیکورٹی اینڈ اپ ہولڈنگ آف اسلام یہ کر سکتا ہے، چاہے میرا فیورٹ نہ بھی ہو، میرا آئیڈیل رولر نہ بھی ہو، جو اوپر باتیں ہوئی، تو اگر وہ یہ 3 کام کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ رولر بھی چل سکتا ہے۔ فرق یہ ہے اس کے مطابق کہ جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے جس میں شیعہ انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آرڈر، سیکورٹی اینڈ اپ ہولڈنگ آف اسلام نہیں ہو رہی بائی دا رولر۔ تو اگر پریگمیٹ یعنی کہ وہ ایکچولی اگر اتنا آئیڈیل رولر نہیں مل رہا تو پریگمیٹک کانٹیکسٹ میں بھی اگر کوئی آتا ہے یہ کر سکتا ہے تو آئی ہیو نو ایشو، کر لے۔ اب یہ جو پروویژن ہے یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اس کی ساری بات ایک جگہ، لیکن وہ اپنے ہی کلیمز پر 100% ریجڈ نہیں ہے۔ وہ آپ کو رولر یعنی کہ کیلیف اس کی رسپانسبلٹیز بھی بتا رہا ہے، اس کی کوالیفیکیشن بھی بتا رہا ہے، اس کا کرائٹیریا بھی بتا رہا ہے، وہ آپ کو گورننس میں وزیروں کا بھی سارے کا ساری چیز بتا رہا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا اس کا سٹرکچر سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ اویلیبل ہو جس پر شورا بات کر سکے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر سمپل آرڈر، سیکورٹی اینڈ اپ ہولڈنگ آف اسلام، یہ کم از کم 3 کام جو کر سکتا ہے وہ اس کو ہم جناب ایکسپٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چل کے کئی مسلمز نے اس کو جو ہے وہ کرٹیک بھی کیا ہے جی، اور اچھا خاصا جو ہے وہ کرٹیک کیا۔ صحیح جی۔ مثلا کچھ اگر اس کے پوائنٹس کو ہم دیکھ لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماوردی کے ہاں آپ کو کوئی بھی فلوسافیکل فاؤنڈیشنز نہیں ملتی جی، اور ملنی بھی نہیں، کیونکہ وہ پریورٹائز کرتا ہے پریگمیٹزم کو اوور پرنسپلز۔ یعنی ایک طرف تو آپ کو کہتا ہے آئیڈیل کیلیفیٹ، آئیڈیل کیلیفیٹ، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی رولر بس اگر وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر لے تو میرے لیے قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی، تو یہ تو واضح ہے کہ ایک بندے کی
کوئی فلوسافیکل فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں ہے. اپنی تحریروں میں وہ کہتا ہے کہ ڈائنیسٹک کرائٹیریا نہیں ہوگا، شورا ڈائنیسٹک کرائٹیریا پر کیلف نہیں لے گی. لیکن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہیریڈیٹری رولر رکھنا ہے، آپ کو کوئی آلٹرنیٹو نہیں ملتا، تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابن خلدون بہت بعد میں وہ کہتا ہے جناب کیلیفیٹ کا جو آئیڈیا تھا نا جی 10th سینچری میں 11th سینچری میں، وہ تو تھا ہی سمبولک، بس علامتی. اور ماوردی نے اس میں کوئی ریفارمز کرنے کی بات نہیں کی، بس وہ اس علامتی نشان کو چلانے کی بات کرتا ہے کہ جی اسلام میں خلافت ہے اور یہ خلافت کا آئیڈیا چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سیدھی بات. اگلی بات جو ہے اس پہ جو ایک بہت بڑا کرٹیسزم کیا جاتا ہے، ریلیجن کا یوزج. ٹھیک ہے، وہ تو الفارابی نے بھی کیا، کندی نے بھی کیا، باقیوں نے بھی کیا، لیکن ریلیجن کا یوز اس کانٹیکسٹ میں کہ جناب یہ کیلف ہی ہے، رولر ہی ہے جس نے شریعہ کو امپوز کروانا ہے، تو یہ انپریسیڈنٹڈ بہت زیادہ پاورز کیلف کو دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ شریعہ اس کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ یہ ساری پاورز کیلف کے پاس. سو ون وے اور دی ادر یہ رولر کو ریلیجن کا استعمال کرا کے بہت زیادہ پاورفل بنانے کی کوشش ہے. بہت بعد میں ہانا ایڈرنٹ، یہ تو 20th سینچری کی اسکالر ہے ہانا ایڈرنٹ، اتھارٹیرینزم پہ اس کا بہت کام ہے. اتھارٹیرینزم پہ ہانا ایڈرنٹ بھی یہی بات کرتی کہ مسلم ورلڈ میں اگر کسی اسکالر نے اتھارٹیرینزم کو لیجیٹمائز کروانے میں، اس کو لیگل کروانے میں اپنا رول پلے کیا، تو وہ ماوردی بھی ہے جی اس میں شامل. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کی پورے آئیڈیا میں واٹ ایف a ruler is unjust، کیا کریں گے آپ اس کا؟ اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس کریں گے، اس کے خلاف کوئی ریولوشن لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی جو رولر کی بات زیادہ کر رہا ہے تو اسی سے آپ پوچھیں گے نا. اب آپ یہ کہیں کہ جی الفارابی سے ہم یہ کیوں نہیں کرٹیک میں یہ بات لاتے، صحیح، تو الفارابی کا تو ماڈل ہی بڑا یوٹوپین ہے. بات تو رولر کی، رولر کے کریکٹرسٹکس، رولر کی کوالیفیکیشن، یہ باتیں ساری ماوردی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی سے پھر پوچھیں گے نا کہ واٹ ایف بھائی کہ تیرا رولر اگر انجسٹ ہو جائے، اگر تیرا رولر جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہ چل پائے،
تو بھائی اس کے خلاف ریزسٹنس یا ریولوشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس پہ مکمل خاموش ہے کہ یا تو یہ بتا دے کہ نہیں ہو سکتی یا یہ بتا دے کہ ہو سکتی ہے. صحیح. یہ ایک سنگل برانڈ آف اسلام اس کو ادرز پر امپوز کرنے کی کوشش ہے. انیکوالٹی کی نظر آتی ہے، یعنی کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی نان عرب. صحیح جی. کوئی بھی نان قریشی وہ تو مطلب رولر بن ہی نہیں سکتا اگر ہم ماوردی کے کرائٹیریا کو فالو کریں. واٹ اباؤٹ پیپلز ول؟ لوگوں کا رول کیا ہوگا؟ وہ تو بات وہیں پہ لا کے جو ہے وہ اس ایلیجینس پر ختم کر دیتا. اور وہ ایلیجینس بھی کوئی نمبرنگ میں تو نہیں ہے، بس آپ نے اعلان ہی کرنے ہیں. لوگوں کی طرف سے خاموشی بھی مطلب یہی ہے کہ وہ مان گئے. جس نے بغاوت کرنی ہے اس نے اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے. تو ٹیکنیکلی کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ تو باتیں ہو گئیں جی اس پہ. کیا نام ہے؟ ماوردی پہ. یہ سارے چھوٹے 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 کر کے وہ پرنسٹن میں لکھے ہوئے ہیں. لو جی اب آتے ہیں ایویروس پہ جی. ابن رشد. ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ رہا یہ کہ ہم نے رشد کو رش ہی کر دیا. اب اس کا کانٹیکسٹ ذرا ڈفرنٹ ہے. یہ 12th سینچری کا ہے لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے اسپین میں. سو وہ جو مین اسٹریم ایباسڈس کے علاقے ہو گئے، پھر فاطمیدس کے ہو گئے، پھر پرشینز کے ہو گئے، ان سے بہت دور بیٹھا ہوا. 12th سینچری میں یہ جی ہے سارے کا سارا. کو 1125-26 کے قریب پیدا ہو رہا ہے اور 1198-99 میں جو ہے وہ مر رہا ہے.
اس کا جو ٹائم ہے نا جی، یہ 12th سینچری کا، اس میں مین سٹریم جو ایریاز ہیں ایبسڈس کے، وہاں تو بہت زیادہ کنزرویٹزم موجود تھا. فلسفی کا اثر و رسوخ، ریزن کا اثر و رسوخ، یہ تقریباً ختم ہو چکا ہوا تھا. ہر وہ مسلم اسکالر جو فلسفی کو، سائنس کو پریولیج دیتا تھا، اس کو کارنرڈ ہی کیا گیا جی اس فیز میں. یعنی مسلم جو دربار ہیں وہ ریلیجیس کنزرویٹزم پہ زیادہ چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور ابن رشد اس دور میں فلسفی کی امپورٹنس پر بہت بات کرتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں آگے چلا جا سکتا. صحیح جی. اب جو عمومی مسلم اسکالرز میں جو ویو تھا وہ یہ تھا کہ فلسفی کا استعمال جس طرح فرابی کروا گیا، وہ تو پتہ نہیں کون سا یوٹوپیا ہمارے سے بنوانے کی بات کرتا جی. فلسفی دماغ خراب کر دیتی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پھر رشد کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فلسفی اینڈ ریزن، ان کا رول کیا ہے ان پولیٹکس. تو بتاتا جی کہ جو پولیٹکس ہے نا جی، یہ ہوتی ہی ریزن بیسڈ ہے. اگر آپ پولیٹکس کو ٹرانسمیٹڈ نالج کے کانٹیکسٹ میں لیں گے، یہ تقلید، اگر آپ تقلیدی رکھیں گے پولیٹکس کو تو پروگرس تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس ظاہرہ چینج ہو جاتا ہے، بدلتے وقت کے ساتھ مسائل نئے نئے آ جاتے ہیں، ان کو حل کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے ریزن کی ضرورت ہے آپ کو. ایز اٹ از، جیسا کہ ماضی میں ہوتا تھا ویسا ہی کرنا ہے، تو پروگرس کا آئیڈیا ڈیڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی رولرز کو نا جی، مسلم رولرز کو تین چیزوں پر تو بہت ان کی گرپ ہونی چاہیے: جسٹس کے آئیڈیا پہ، ایتھکس پہ، اور ہیومن نیچر پہ. اور یہ تینوں چیزیں وداؤٹ فلسفی تو آپ سمجھ نہیں سکتے. ٹروتھ تک پہنچنا آپ نے، تو وہ وداؤٹ فلسفی نہیں پہنچا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. صرف شریعہ کو یاد کرنے والے، اس کو رٹا لگانے والے کہ جی شریعہ کی کمپلائنس کروائیں گے، ہمیں ایسے رولر نہیں چاہیے. حالات بدل رہی ہیں، کنڈیشنز بدل رہی ہیں،
جو پچھلے دور کی شریعہ تھی وہ اس دور کے مسائل کے لحاظ سے تھی. آپ کو اب ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو نو ڈاؤٹ شریعہ کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے, بٹ ریشنل ٹروتھ کمبائنڈ ود شریعہ انڈرسٹینڈنگ, یہی آپ کو بیسٹ ایڈمنسٹریشن دے گی. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے جو فلسفی سے انسپائرڈ ہوگا اس کی تحریر میں پلیٹو پہ بات تو ہوگی, بالکل ہوگی, لیکن پلیٹو سے یہ صرف اس کی جو سوشل کلاسیفیکیشن ہے یہ بات اٹھاتا ہے. ایک رولرز کا گروہ ہوگا, ایک واریئرز کا گروہ ہوگا, ایک ورکرز کا گروہ ہوگا, یہ بات اٹھاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے معاشرے میں یہ ڈویژنز ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں پلیٹو کی ریجیکٹ کرتا ہے. وہی کمیون کا آئیڈیا ان کانٹیکسٹ آف وومن, ان کانٹیکسٹ آف چلڈرن, وہ کہتا ہے جی ان پریکٹیکبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. صحیح جی. فیملی کا آئیڈیا کہ رولر کی فیملی نہیں ہونی چاہیے, ابن رشد کہتا ہے ہونی چاہیے. پرائیویٹ پراپرٹی رولر رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے بھائی. ٹھیک ہے جی. تو وہ تھوڑا سا تو پلیٹو سے انسپائرڈ ہے, لیکن صرف اس کی کلاسیفیکیشن کی حد تک. آئیڈیل اسٹیٹ, ایک آئیڈیل ریاست کیسی ہوگی جی؟ وہ کہتا جی پہلے تو پرپس سمجھ لینا جی. پرپس کیا ہے؟ الٹیمیٹ ہیپینس, لوگوں کی خوشی, سکون, راحت, ایک ایسا نظام جس میں لوگ سکون سے رہ رہے ہوں. آئیڈیل اسٹیٹ وہی ہے. رولر کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو ریلیجن اینڈ فلسفی دونوں میں ایکوپٹ ہو. ٹھیک ہے جی. پلیٹو کا آئیڈیا آف ٹائرنی اس کو انڈورس کرتا کہ اگر پڑھے لکھے رولر نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی پھر ٹائرنی آئے گی, اور یہ اس کے دور میں موجود ہے. اس کے دور کے باقی جو اسکالرز ہیں وہ ریلیجن اینڈ فلسفی اس کو کنٹراڈکٹری سمجھتے تھے. اس کا خیال تھا کہ ریلیجن اینڈ فلسفی کنٹراڈکٹری نہیں ہے, یہ سیم ہے جی. یہاں پہ بات روک کے, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کو ایک جو پہلی دفعہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں
تو کہتے ہیں یار بات تو پھر کون سی کو نئی بات ہو رہی ہے, کان کو گھما گھمو کے بات تو وہی یوٹوپیا اور اسی طرح کی ہو رہی ہے جی. تو ایک ایگزامپل سے سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ جو سائنس ہے نا جی, یعنی یہ جو ہماری کائنات ہے, اس میں جو کچھ ہے ادر دین وہی دا ہیومن بینگز, ایون ہم ہیومن بینگز بھی, ادر دین ہیومن بینگز جو کچھ بھی ہے وہ کچھ مخصوص پیٹرنز میں, کچھ فارمولاز میں, ٹھیک ہے جی, اس کے مطابق چل رہا ہے, کچھ لاز ہیں, اور ہم انسانوں نے ان پیٹرنز, فارمولاز, ان لاز کو ڈسکور کرنا ہے. جو کچھ ہے کائنات میں ہم نے اسے کیا کرنا, ڈسکور کرنا. اور یہ ڈسکوریز جیسے جیسے ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے یہ کمپلیمنٹ کیے جاتی ہے ریلیجن کو جی. صحیح جی. یہ ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو ڈسکوریز جیسے جیسے ہوئی جاتی ہیں وہ کمپلیمنٹ کی جاتی ہے ریلیجن. یعنی کوئی بھی ڈسکوری, کوئی بھی ڈسکوری جو ہم دریافت کر لیں, کچھ بھی نیا, وہ ریلیجن کے ساتھ کمپلیمنٹ جڑ جاتا ہے, ریلیجن سے باہر نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سائنس آپ کو کچھ ایسا ڈسکور کر دے جو ریلیجن کے پرویو سے باہر ہو جی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پرابلم کہاں آتی ہے, وہ سائنس جس میں آپ انوینشنز کی طرف جاتے ہیں, کچھ نیا انوینٹ کرتے ہیں ہم انسان. پرابلمز یہاں آتی ہیں. یہ جو کچھ ہم انوینٹ کرتے ہیں نیا, اس میں کوئی چیز لوگ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں آتے, وہیں سے پرابلم آتی ہے. سو جب رشد بات کر رہا ہے کہ ریلیجن اور سائنس ایک ہی ہیں, تو وہ بیسیکلی اس پہلی ڈومین میں, اس بات کے جو ہم نے یہ ڈسکوریز والی بات اور اس پہ بات کر, اب انسان انوینشنز میں لگ گئے اگر ایکسکلوڈنگ دی ادر آسپیکٹس, تو اس میں سائنس یا ریلیجن کا قصور تو نہیں. مثلا آپ میں سے کچھ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی یہ تو 15th اور 16th سینچری میں پتہ لگا کہ سورج جو ہے اس کے ارد گرد, اور زمین تیسرے نمبر پہ, تو اس کے ارد گرد اس کے مدار میں چکر لگا رہی ہے. لیکن 15-16 سینچری سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ زمین کیا ہے, جامد ہے, اور اس کے ارد گرد سن چکر لگا رہا. صحیح جی. یہ جیو سینٹرک ہے, یہ ہیلیو سینٹرک ہے. اچھا, اب کچھ لوگ جب ریلیجیس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ریلیجیس ٹیکسٹ میں لکھا ہوا زمین جو ہے وہ ساکن ہے, کہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں مینشن ہے, لکھا ہوا کہ جو وہ سورج اپنے وقت مقرر پر طلوع ہوتا ہے
وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے. تو یہ کیا باتیں؟ زمین تو ساکن نہیں، سورج طلوع غروب تو یہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. سورج اگر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے طلوع غروب ہونے سے تو کوئی تعلق، وہ تو زمین کی موومنٹ کے ساتھ، کسی طرف سورج زیادہ ہو گیا کسی طرف کم ہو گیا. تو بات یہ کہ ریلیجن نہیں، ہر جگہ پر دیکھنا آپ، سن سیٹس ان دی ایسٹ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا. اب گورے بھی پاگل ہیں جی، آج تک یہی جملہ بول رہے ہیں، حالانکہ سورج تو جناب ابھرتا ہی نہیں، زمین کی موومنٹ ہلتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اب سورج چڑھ گیا، اب ڈوب ہو گیا، غروب ہو گیا. لیکن ہم ان چیزوں کو مانتے. Now the point is کہ جو ہماری امیج یا پرسپشن بنی ہوئی ہے ایگزسٹنگ نالج کی، اس کی بنیاد پہ ہی ہم نے ایویلویشنز کرنی ہے نا جی. اور لارجلی وہ پرسپشن کیا ڈیولپ ہوئی کہ یہ سورج ہے، اس کے ارد گرد یہ سیارے ہیں، یہ اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. تو ہمارے سامنے یہ اس طرح 2D پکچر ایک ہمیں بتائی جاتی، اور زمین یہاں ہے جی، یہ گھوم رہی ہے اس مدار میں. سو ٹیکنیکلی زمین تو حرکت کر رہی، سورج حرکت نہیں کر رہا. صحیح جی. لیکن سائنس نے ڈسکور کیا، یہ ڈسکوری ہوئی کہ نہیں 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 نہیں، یہ جو آپ کی پوری گلیکسی ہے، اس میں آپ کا سن موو کر رہا ہے، یعنی ایک لامتناہی نہ نظر آنے والے آربٹ کے ارد گرد آپ کا سورج گھوم رہا ہے. یہ سورج آپ کا، یہ اس کی موومنٹ ہو رہی ہے. اور وہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس موومنٹ، کیونکہ وہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں، وہ ان کی جو موومنٹس ہیں اس کے ارد گرد، وہ اس کی موومنٹ کی وجہ سے ان کی موومنٹ ہو رہی ہے سب کی. سورج کی موومنٹ کی وجہ سے وہ ایک طرف کو جائی جا رہا ہے، ایک بڑے آربٹ میں گھومی جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے آگے اس کی وجہ سے. اچھا جی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایسے بات ہو گئی کہ یہ ایک گاڑی ہے، آپ یہاں بیٹھے، یہ گاڑی 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہی، تو کیا آپ ساکن ہیں؟ آپ اس کے اندر موجود، آپ اس گاڑی کی موومنٹ کی وجہ سے آپ کی بھی موومنٹ ہو رہی. لیکن جب میں آپ کو دیکھوں گا میں کہوں گا ہم تو ساکن، ہم تو بیٹھے ہوئے آرام سے. یہی چیز یہاں پہ کہ سورج موو کر رہا اور اس کے جو سارے پلانٹس ہیں وہ اس کے اسپائرل فارم میں ایک دوسرے کے آربٹ کو کراس بھی کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے جی یہ 2D کے کوئی کسی کے آربٹ کو کراس ہی نہیں کر رہا، سب علیحدہ علیحدہ علیحدہ. یہ جب پکچر ہی آپ جب نئی ڈسکوریز ہوئی تو ریلیجن آپ پر اور کھل کے واضح ہو گیا. ریلیجن کی غلطی نہیں تھی، آپ کی ڈسکوری اور جس طرح کا آپ نے اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنایا ہوا تھا اس میں غلطی تھی.
ڈسکوری بہتر ہوئی, ریئلائزیشن بہتر ہوئی, ریلیجن بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ جی بالکل ریلیجن یہی کہتا. یہ ہے رشد اصل میں. اصل جو رشد ہے وہ یہ ہے, ان دو ایگزامپلز کے اندر چھپا ہوا. سوال کرنے دو لوگوں کو. جو ریلیجن جواب نہیں دے سکتا وہ ریلیجن ہی نہیں. جو ریلیجن کے فالوورز سوال سے گھبرا کے ڈر کے اس بنیادی رائٹ کو ہی ختم کرنے کی بات کرتے وہ صحیح فالوورز ہی نہیں ہیں. تو سوال کی اجازت ہے, ہونی چاہیے. اس کے خیال میں جو اس کی 12ویں صدی ہے اس میں اٹالین سٹی سٹیٹس یہ اپنا سلولی اینڈ گریجولی نام بنانا شروع ہو گئی. دوسری طرف مسلمز کا تو گریجول ایک ڈکلائن کا پروسیس چل رہا تھا. تو وہ کیوں چل رہا تھا؟ وہ کہتے دو ہی وجہ ہے. ایک تو اگنورنس آف سائنس اور دوسری سپریشن آف فلسفی. صحیح جی. اللہ اللہ خیر سے. تو نو ڈاؤٹ وہ ہمیں لمیٹڈ سے آسپیکٹس میں پلیٹو کو استعمال کرتا نظر آتا ہے, بٹ اصل زیادہ اس کا کام جو ہے ان تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز کو ڈیولپ کرنا کہ آپ کا گورننس کا سسٹم جیسا بھی ہو, آپ کی ایڈمنسٹریشن کا سسٹم جیسا ہو, اگر تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ان کانٹیکسٹ آف سائنس اینڈ ریلیجن اور انہی کی ایمالگمیشن ہے فلسفی جی. وہ رسم اور سائنس کے درمیان ایک برج کا رول ہے فلسفی کا. رشد کے نزدیک فلسفی ہے ہی ڈیرائیوڈ آؤٹ آف سائنس اینڈ ریلیجن. سائنس اینڈ ریلیجن از اکول ٹو فلسفی فار رشد. بہت بعد میں رسل کہتا ہے کہ
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، ایسی کون سی بلا تھی، ایسا کون سا شخص تھا جس کا انجیکشن جو ہے وہ اتنا تگڑا لگا ہوا تھا اس وقت کے مسلمز کو، اتنا تگڑا انجیکشن کہ ابن رشد بھی جو ہے چلا گیا، کتابیں بین ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، ایگزائل میں بھی چلا گیا، بیچارے کو سزائیں بھی ہوئیں، یعنی اتنا بول گیا، اتنا کچھ بول گیا، لیکن اثر کوئی نہیں ہوا۔ بھائی اس دور کے مسلمانوں میں ایسے کون سے انجیکشن لگے ہوئے تھے؟ تو آف کورس جی ایک انجیکشن تو بابا جی مذہبی لحاظ سے تو بہت بڑا بندہ ہے، لیکن سیاست کی ڈومین میں رہتے ہوئے یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ نام مان لیں، ٹھیک ہے جی، چلو یہ پھر کل کریں گے۔